السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ناظرین کرام، وہ آدمی بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے، اپنے خالق و مالک رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ جس کی زندگی میں بار بار رحمتوں والا مہینہ رمضان آ جائے، اور وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے کہ جو رمضان کو پالے اور پھر اپنے خالق و مالک رب العالمین سے معافی مانگ کر جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ مسائل رمضان ایسے اعمال جو کہ عام دنوں میں بھی بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ان کا اجر و ثواب کہیں درجے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان کے مسائل میں عبادات اور نیک جو اعمال ہیں، اعمال صالحہ، آج یہ تیسرا نمبر ہے، پارٹ نمبر 3 آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہیں، اور باحوالہ یعنی وہ حدیث جس کتاب میں ہے وہ بھی ساتھ ذکر کروں گا۔ اپنے بچوں اور بیوی پر خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، سارا سال ہم اپنے اہلیہ بیوی پر خرچ کرتے ہیں، بچوں پر کرتے ہیں، رمضان میں بھی ہم نے اپنے بچوں اور بیوی پر خرچ کرنا ہے۔ ان کے لیے نان و نفقہ، کھانا پینا، خوراک کا انتظام، لباس کا انتظام، ہر چیز کی ضروریات ہم پوری کرتے ہیں، لیکن یہ ضروریات اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی پورا کرنے کا اللہ سے اگر ہم ثواب کی نیت سے یہ کام کریں تو اجر کتنا ملتا ہے، غور فرمائیں۔ اذا انفق المسلم نفقۃ علی اہلہ وہو یحتسبها کانت لہ صدقہ۔ فرمایا جو نیکی کی غرض سے اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اپنے بچوں پر، اپنے بیوی پر جو خرچ کرنا ہے وہ بیکار نہیں، وہ بھی اللہ ذوالجلال کے ہاں اجر عظیم کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ سامعین کرام، النفقۃ علی الارملہ والمسکین، بیوہ عورتوں پر اور مسکین لوگوں پر خرچ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمدردی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، خرچ کرتا ہے بیوہ عورتوں پر اور مسکین لوگوں پر، کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسے ہی جی اللہ کی راہ میں وہ جہاد کر رہا ہے، ایسے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں وہ مصروف ہے۔ وَأَحْسَبَهُ قال، اور یہ بھی خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قائم لا یفطر، فرمایا ایسا قیام کرنے والا جو قیام کرنے میں ناغہ نہیں کرتا، ہمیشہ قیام کرتا ہے، اتنا اجر۔ وَقَالصَّائِمِ لَا يَفْطَرُ، اور جو ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے، اتنا اجر اللہ ذوالجلال اس کو عطا فرماتے ہیں جو مسکین اور بیوہ خواتین کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان پر خرچ کرنے کی اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ہکذا وقال باصبعیہ والسبابۃ والوسطی، اللہ کے رسول نے اپنی یہ دونوں انگلیوں کو ایسے کر کے فرمایا
میں اور یتیم کی کیا کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ نے یہ دونوں انگلیوں کو کر کے فرمایا، یہ درمیان والی انگلی اور یہ سبابہ، اس کو جمع فرمایا. جس طرح یہ اکٹھی ہیں اس طرح ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکا رجل الی رسول اللہ قسوۃ قلبہ. ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے کہ اس کا دل بڑا سخت ہے. تو فقال امسا راس الیتیم، اللہ کے رسول نے فرمایا تو یتیم آدمی کے سر پر ہاتھ رکھ. واطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلا. یہ عمل کرنے سے تیرا دل نرم ہو جائے گا، دل کی سختی جاتی رہے گی. اور احمد نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے. سامعین کرام، قضاء حوائج الاخوان، مسلمان بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اب یہ روایت غور سے سننا، کتنا بڑا اجر ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. اور اگر ان سعادتوں کو چھوڑ کر ہم اتنا بڑا اجر لینے کے لیے محنت کریں تو بڑی محنت ہے جو ہم کر نہیں سکتے. لیکن اللہ ذوالجلال کا یہ کرم اور احسان ہے امت محمد پر. اب سماعت فرمائیں. لِأَن يَمْشِيَ أَحَدُكُم مَّعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ، فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے. وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ، آپ نے اپنی انگلی سے یہ اشارہ فرمایا. افضل من ان يتفق فی مسجد ھذا شہرین، فرمایا میری جو یہ مسجد ہے، مسجد کون سی؟ مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے اس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا. اس مسجد میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلے. کتنا ثواب ہے. تو جو ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں اور ضرورتوں کے لیے ہمیشہ وقت نکالتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ کتنا مقرب. ایک مرتبہ جانے سے دو مہینوں کے اعتکاف سے زیادہ بہتر اجر پانے والا جو ہر وقت ہی کرتا رہتا ہے. کتنا بڑا اجر ہے. اس کو حاکم نے روایت کیا ہے. آگے ہے زیارت الاخوان فی اللہ، اللہ کے لیے کسی بھائی کو ملنے جانا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، ذاتی کوئی مقصد نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ طبرانی کی روایت ہے، الرجل یزور اخاہ فی ناحیۃ المصر، کہ ایک آدمی کسی مسلمان بھائی کو کسی شہر کے کونے میں ملنے جاتا ہے. لا یزورہ الا للہ فی الجنہ، فرمایا وہ اس کو صرف کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو ملنے گیا ہے صرف اللہ کے لیے. فرمایا فی الجنہ، وہ آدمی اس کے بدلے میں جنت میں جائے گا. اتنا بڑا عمل کرنے والا جنتی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلۃ الارحام، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کو ملانا، جو جھگڑے ہوئے ان کو ملانا، صلح کروانا. الرحم معلقۃ بالعرش، یہ جو رحم ہے صلہ رحمی یہ اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے. تقول، یہ کہتی کیا ہے؟ یا اللہ من وصلنی وصلہ اللہ، کہتی ہے جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو ملائے. ومن قطعنی قطعہ اللہ، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور جو مجھے توڑے گا، یعنی صلہ رحمی کو توڑے گا، اللہ اس کو توڑے. آگے ادخال السرور علی المسلم، مسلمان پر یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا. اللہ کے رسول فرماتے کیا ہیں؟ من لقی اخاہ المسلم بما یحبہ اللہ لیسرہ، جو آدمی اپنے بھائی کو ملتا ہے تاکہ اس کو خوش کرے. بذالک سرہ اللہ عز وجل یوم القیامہ، اس وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن خوش کرے گا. سبحان اللہ. رواہ طبرانی. التیسیر علی المعسر، کسی پریشان تکلیف دے کو اس کی تکلیف جو ہے حل کرنا. من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، رواہ مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کی تنگی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کی دنیا کی اور آخرت کی تکلیف کو رفع فرمائے گا. یہ میرے بھائیوں رمضان المبارک کے متعلق خاص ایک روایت ہے.
یہ ہے التخفیف علی الخدم والعمال فی رمضان۔ رمضان المبارک میں صبح سے شام تک روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ جو اپنے غلام اور اپنے نوکروں پر آسانی کرتا ہے، کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ نے جلدی چھٹی کرنی ہے، ایسا کام کریں، تکلیف میں سانس لے لیں، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور سامعین کرام، رمضان المبارک میں سعودی عرب کے یہ معمولات ہیں جو میں 12-13 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ اکثر کمپنیاں ان میں رمضان المبارک میں رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے اور صبح آرام کے لیے، افطاری کرنے کے بعد وہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور بعض کمپنیاں جو دور ہوتی ہیں افطاری سے پہلے وہ لے لیتے ہیں اور کمپنی میں جا کر روزہ افطار کرتے ہیں، اور پھر ساری رات 2-3 بجے پھر ان کو صبح 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے اور وہ گھر میں آ جاتے ہیں، آ کر ساری کرتے ہیں اور پھر آرام کرتے ہیں۔ یہ انداز ہے خدمت کو آسان بنانے کے لیے، جو مزدور ہیں ان کو آسانی دینے کے لیے سعودی عرب میں یہ طریقہ کار ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی کاش ایسا ہو جائے۔ یقین کریں، میں درد سے یہ بات کہتا ہوں، پاکستان میں جو بلڈنگ لائن میں مزدور ہیں، گارا بناتے ہیں، مسالہ مٹی بناتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، اور جو چنائی کرنے والے مستری مزدور ہوتے ہیں، گرمی کے دنوں میں روزہ رکھ کے یہ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب صبح سے شام تک روزہ رکھ کے دھوپ میں کام کرنا ہے، پانی پینا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، روزہ ہے، تو میرے بھائیوں ان کے لیے آسانی کریں، ان کے لیے آسانی کریں، ان کا ٹائم کم کر دیں۔ اور اسی طرح آپ کوشش کریں، جس طرح سعودی عرب میں ماحول ہے، کہ رات کو لائٹ کا انتظام کریں اور رمضان پورا یہ رات کو ڈیوٹی کریں۔ اور کئی بھائی ایسے بھی ہیں الحمدللہ، میں نے دیکھے ہیں، وہ 11 مہینے مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رمضان میں نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں رمضان صرف عبادت کے لیے، وہ لیل و نہار پورے 11 مہینے میں اتنے پیسے بچاتے ہیں تاکہ رمضان کا راشن جو ہے وہ مل جائے۔ رمضان میں وہ قیام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے بھائی ہمیشہ کے لیے انتظام کریں کہ ہر مہینے، پتہ ہے کہ 1 مہینے کا 50,000 اس کا خرچہ، ہر مہینے 5-5 ہزار الگ رکھتے جائیں، اور رمضان کے لیے وہ پیسے جمع کریں، رمضان میں فارغ رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ بہت عظیم لوگ ہیں ایسے میرے بھائیوں۔ میں نے ایسے کئی بھائی دیکھے ہیں جو ہر تنخواہ سے 5-5 ہزار جمع کر دیتے ہیں، جب قربانی کی عید آتی ہے تو وہ جانور خرید لیتے ہیں۔ جو ایسا نہیں کرتے تو ادھر سے وہ کیا ہے، ذوالحج شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے تو بچوں کے جوتے لینے، کپڑے لینے، چیزیں لینی ہیں۔ ان سے فارغ ہوں گے تو قربانی کا جانور لیں گے، لیکن جو سارا سال 11 مہینے اس کے لیے الگ الگ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ جب قربانی کے لیے جانور خریدنے دیکھتے ہیں کہ اتنے پیسے ہیں، وہ 5-4 ہزار کم ہے تو وہ ڈال کر لے لیتے ہیں۔ یعنی ہر ایک نیک اعمال کے لیے آپ ایک نظام بنائیں تاکہ آپ کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ التخفیف علی الخدم والعمال فی رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابن خزیمہ کی روایت بہت لمبی ہے، صرف ایک حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ من خفف عن مملوکہ، من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار۔ جو آدمی اپنے غلاموں پر تخفیف کرتا ہے، من خفف عن مملوکہ، جو من خفف عن مملوکہ فیہ، جو اپنے غلاموں کے معاملے میں رمضان المبارک میں تخفیف کرتا ہے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، وَعَاتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ کے زیر سائے مزدور ہیں، مستری ہیں، آپ کے ملازم ہیں، ویسے سارا سال ان کے لیے آپ نرمی پیدا کریں، اور یہ سوچیں آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، آپ کو مسئول بنایا ہے، اور یہ سارے آپ کے تحت ہیں۔ اگر آپ ملازم بن جاتے اور یہ آپ پر امیر ہوتے، حکم چلانے والے ہوتے، تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ رمضان میں آپ چیئر پر بیٹھے ہیں، اے سی اور پنکھے کی ہوا لے رہے ہیں، اور وہ گرمی میں کام کر رہے ہیں۔ اگر تجھے اللہ گرمی میں کھڑا کریں، یہ کام مشقت کے ساتھ کرو، پھر کیا آپ کا بنے گا؟ یہ ذرا خیال تصور اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اپنے غلاموں اور نوکر اور ملازموں پر تخفیف کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ہاں، سبحان اللہ۔
الشفقۃ علی الضعفاء والرفق بہم، کمزور لوگوں پر ان پر رحم اور شفقت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الراحمون یرحمہم الرحمن، فرمایا جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ ان پر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا خالق رب العالمین تم پر رحم کرے گا. یہ سنن ابو داود اور سنن ترمذی کی روایت ہے. اب بہترین روایت ہے، آپ سماعت فرمائیں. الاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانا. الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، الا خبردار، اللہ کے رسول کن کو فرمانے؟ صحابہ اکرام کو. الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، فرمایا میرے صحابہ اکرام خبردار، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو روزے رکھنے سے، رمضان نہیں ویسے عام نفلی روزے رکھنے سے، نماز پڑھنے سے اور صدقہ دینے سے بہترین یعنی افضل ترین عمل ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ایسا عمل جو روزے سے بھی بہتر، نماز پڑھنے سے بھی بہتر، صدقہ دینے سے بھی بہتر، وہ بتائیں ہمیں. قال اصلاح ذات البین، فرمایا آپس میں صلح کروانا. یہ صلح کروانا اتنا بہترین عمل ہے، جو آدمی صلح کرواتا ہے اس کو نفلی روزے رکھنے سے، نماز پڑھنے سے اور صدقہ دینے سے بھی بہتر اللہ اجر و ثواب عطا کرے. اب غور فرمائیں کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو اس کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں. اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی کہ رمضان کے اندر ایک رات ہے اور وہ فلاں آخری عشرے میں فلاں رات ہے اور وہ قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے وہ. اللہ کے رسول آ رہے ہیں، راستے میں دو آدمی لڑ رہے تھے، آپ صلح کرانے لگے، آپ سے یہ چیز بلا لیں. اللہ کے رسول بھول نہیں سکتے جب تک اللہ بلائے نا. جب ایک چیز اللہ دے دے، جب تک اللہ اس کو واپس نہ لے تو وہ نہیں ہو سکتی. لیکن ایک مسئلہ سمجھایا کہ راستے میں لڑ رہے تھے، آپ صلح کرانے لگے، متوجہ ہوئے تو اس سے آپ سے وہ چیز اٹھا لی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر اللہ نے نازل کیا تھا، مجھے بتایا تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے، وہ متعین رات ہے اور وہ قدر والی رات ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے ایک رات کی بات اللہ کو زیادہ محبوب اور پسند ہے. لیکن راستے میں صلح کروانے لگ گیا، لڑ رہے تھے دو مسلمان بھائی، تو مجھے تاخیر ہو گئی اور پھر میں بھول گیا. بھول جانا یہ انسان کی صفت ہے. اللہ کے نبی بھول سکتے ہیں لیکن اللہ ذوالجلال نہیں بھولتے. وہ خالق ہے، رب العالمین ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے. اللہ کے رسول بھول گئے. فرمایا ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں ان میں جو طاق راتیں ہیں ان میں ایک رات ہے. جتنی طاق راتیں ہیں 21ویں ہیں، 23ویں ہیں، 25ویں ہیں، 27ویں ہیں، 29 ہیں. ان راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں. حکمت ہے اس میں اللہ ذوالجلال کی کہ ہم ایک ہی رات پتہ چلتا وہی عبادت کرتے. اللہ ذوالجلال نے سوچا، اللہ ذوالجلال نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ یہ 4 راتوں میں لیلۃ القدر سمجھ کر سب کی عبادت کریں گے. نیت ہماری تو لیلۃ القدر کی ہے نا. ہر رات ہمارے لیے اللہ لیلۃ القدر بنا دے تو وہ رب العالمین ہے، وہ تو ہماری نیت کو دیکھنے والے ہیں. رات ایک ہے لیکن ہم نے 4 رات تو ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے ہی عبادت کرنی ہے. سامعین کرام، اللہ ذوالجلال امت محمد پر بڑی مہربان ہے. اللہ چاہتے ہیں میرے حبیب محمد کریم کی ساری امت میں جنت میں جائے. میرے بھائیو ہم نے بھی کوشش کرنی، ہم جس کو دیکھیں اس کو اپنا دیکھیں، پرایا نہ دیکھیں. ہم سب ایک امت ہے، فرقوں سے نکلیں اور سب کو قرآن و مجید اور حدیث مصطفیٰ پر جمع کریں. اب دیکھیں حدیث حسن الخلق، اچھے اخلاق کے متعلق. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا گیا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ کثرت میں جنت میں جائیں گے. فقال تقوی اللہ وحسن الخلق، فرمائے تقوی پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری اختیار کرنا
اور حسن الخلق، انسان کا اخلاق اچھا ہونا. ہر کسی سے آپ سے کوئی بد اخلاقی برے الفاظ سے آپ سے بولتا ہے، لیکن آپ اس کو القابات سے نوازتے ہیں، عزت کرتے ہیں. السلام علیکم میرے بھائی، کتنے دن ہو گئے آپ ملاقات ہی نہیں کرنے آئے. اس نے آپ کو برا بلا کہا، آپ سلام کریں اور اس کی تعریف کریں. میرے بھائی کتنے دن ہو گئے آپ سے ملاقات. وہ حیران ہو جائے گا کہ یار میں تو اس کو برا بلا کہتا ہوں اور اس نے کتنے ادب سے السلام علیکم کہا، مجھے اپنا بھائی کہا اور مجھ سے اداسی کا ذکر کیا. کتنا ہی اچھا انسان ہے. میرے بھائیو، اچھا اخلاق ترازو میں یہ بہت بڑا عمل ہے. آگے میرے بھائیو، الحیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں ہے. یعنی جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا. اور یہ روایت احمد ابن حبان ترمذی کی ہے، بہترین، یہ حسن روایت کی ہے. تو میرے بھائیوں، بے شمار مسلمان بھائی ہیں، مرد حضرات خود عامل ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، نگاہ نیچے رکھنے والی ہیں، لیکن ان کی بیوی، ان کی بیٹیاں بے پرد ہیں. بازاروں میں جاتی ہیں، دوپٹہ چہرے پر نہیں ہے، ہاتھ ننگے ہیں، پاؤں ننگے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں. اور یہ بندہ، اس کو غیرت نہیں آتی، کہتا ہے کیا کروں یار، بیگم نہیں مانتی، بچے منہ زور ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کالج میں جانا ہوتا ہے، سب وہاں لڑکیاں بے پردہ ہوتی ہیں، ہم حجاب کریں، لوگ ہمیں مذاق کریں گے. لوگ تمہیں مذاق کر رہے ہیں، کرتے رہے، لیکن تو بے حیا ہو گیا، تیرے اندر حیا نہیں ہے. تو نے اپنی بیوی اپنی بیٹیوں کو حیادار بنانے کے لیے کوشش نہیں کی. تو نے یہ رسول اللہ کی حدیث ان کو نہیں سنائی، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں لے کر جائے گا. میری بیوی، میری بیٹیوں، اگر با پردہ نہیں ہوگی، بے پردہ، بے نقاب، اپنا حسن بازاروں میں لوگوں کو دکھاؤ گی تو تیرے اندر حیا نہیں ہے. جب حیا نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتی. بے حیا آدمی وہ جہنم میں جائے گا. تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، محنت کرو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل کو جہنم سے بچانے کے لیے. اب ہے الصدق، سچ بولنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، لازم ہے کہ تم سچ بولو. فإن الصدق یہدی الی البر، یہ سچ بولنا رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف. وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جو ہے رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف. سچ بولنے والا وہ کیا ہے؟ سچ بولنے والا کیا ہے؟ نیکی کرتا ہے. یہ نیکی نیک عمل ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں لے جائے گی. سچا جو ہے وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. الحلم والصفحۃ وقظم الغیظ، بردباری، درگزر کرنا اور غصے کو پی جانا کتنا بڑا عمل ہے. قال تعالی والقاظمین الغیظ، یہ قرآن مجید ہے، سورہ یہ آل عمران ہے. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. وقال رسول اللہ لأشج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج کے لیے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ تعالی، فرمایا تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، دو خوبیاں ہیں، ان کو اللہ ذوالجلال پسند فرماتے ہیں. الحلم والانات، الحلم بردباری، والانات درگزر کرنا. یہ دو ایسی خوبیاں ہیں اللہ ذوالجلال کو بہت زیادہ پسند ہے. اور میرے بھائیوں، بہترین دو آخری حدیثیں ہیں. درس کوشش ہوتی ہے چھوٹا کروں، لیکن حدیثیں بیان کرتے کرتے وقت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ ایسے اعمال ہیں، ہر عمل کرنے کے لیے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ اس کا سبب یہ ہے اللہ جنت عطا کرتے ہیں. کتنے پیارے اعمال ہیں. المصافحہ، المصافحہ یعنی ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ہاتھ سے ہاتھ، ہتھیلی سے ہتھیلی ملاتے ہیں.
یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ کتنا پیارا عمل ہے، آپ غور کریں۔ یہ جو روایت آپ کو سنا رہا ہوں یہ ابو داود کی اور ترمذی کی ہے، اور یہ حسن روایت ہے۔ ما من مسلم یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ فرمایا دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور کیا ہے وہ مصافحہ کرتے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، کہتے ہیں السلام علیکم، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، الا غفر لہما، ان دونوں کو اللہ معاف کر دیتے، قبل ان یتفرقا، یہاں تک کہ وہ الگ ہوتے ہیں۔ آ کر ایک کہتا ہے السلام علیکم، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، وہ مصافحہ کر کے جب وہ اس مجلس سے الگ ہو جاتے ہیں، الگ ہونے سے پہلے اللہ دونوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی پیاری روایت ہے۔ ہم اس عمل کو معمولی سمجھتے ہیں، ایک بندہ اور جو سلام لینے میں پہل کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ بندہ مجھے، دو ہے نا، پہلے جو کہتا السلام علیکم، اللہ کہتے ہیں یہ بندہ مجھے محبوب ہے، دونوں ہاتھ ملاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں معاف کیا۔ فرمایا مجلس سے الگ ہوتے ہیں سلام لے کر، جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں دونوں کے گناہ جو ہے وہ دھل چکے ہوتے ہیں، گناہوں سے دونوں صاف ہو گئے۔ یہ ایک دفعہ السلام علیکم کہنے کا یہ فائدہ ہے، تو سارا دن جو کہتے ہی رہتا ہے تو کتنا اجر ہوگا۔ آخری روایت سنیں، طلاقۃ الوجہ، خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے کسی کو ملنا، اس کا اجر کتنا ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ کسی چیز کو، نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھیں، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، چاہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، ہنس کر کسی کو کہے السلام علیکم، چہرے پر مسکراہٹ لائے، بشاشت لائے، فرمایا یہ معمولی اجر نہیں، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، کافی سارے اعمال یہ رمضان المبارک کے مسائل میں سے، اور نیک اعمال کرنے میں یہ تیسرا درس ہے۔ کچھ دروس انشاءاللہ لگاتار اس کے بعد ہوتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو خود بھی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہر نیا پروگرام آپ تک پہنچے۔ اور آپ سے گزارش ہے، آپ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اپنے موبائل میں جتنے بھی نمبر ہیں، جتنے بھی پاکستان کے ہیں، دوسرے ملکوں کے ہیں، ان میں شیئر کر دیں۔ اس میں یہ ہوگا جو ان احادیث کو سننے کے بعد عمل کرے گا، ہم سب اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔